رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی عز وجل فی سورۃ البقرہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خسارے والوں سے ہمیں بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر قرآن کا حق ہے کیا، کیونکہ ہم سب کتاب والے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے قرآن کی شکل میں، جو قیامت تک ہمیں گائیڈ کرتی رہے گی، ہمیں راستہ بتاتی رہے گی، ہمیں منزل کا پتہ دے گی اور ہدایت کی روشنی عطا کرے گی۔ ایک طرف تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ دوسری طرف ہم نے اس کا حق کچھ اور ہی سمجھا، تو ذرا سا ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہم نے قرآن کی عظمت کو کچھ اس طرح پہچانا کہ خوبصورت خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیا اور سمجھا کہ بس ہم نے اس کی قدر پہچان لی ہے، یا پھر موقع موقع سے جب ضرورت پیش آئی، کسی خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر ہم قرآن کھول لیتے ہیں۔ رمضان میں کھل جاتا ہے، شب برات میں کھل جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جب کبھی موقع ملے۔ تیسری چیز ہے، ہمارے یہاں قرآن خوانیوں کا بڑا رواج ہے۔ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سب اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے اور ہم قرآن خوانی کی شکل میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک اور ٹرینڈ ہمارے یہاں ہے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی پرابلم ہو، وظائف کی شکل میں ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو آیت کریمہ 1.25 بار پڑھ لیے جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری شمار اور گنتیاں اور وظائف کی شکل میں پڑھنا، ان سب کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں۔ ایک اور بھی چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت سی دکانیں اسی لیے چمک رہی ہیں کہ یہاں عورتوں کی بھیڑ ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایریے میں بھی ایک دکان ہے، اور وہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو وہ تعویذ کی شکل میں قرآن استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سوچ کر دیکھیں میری بہنوں، میری بچیوں، کیا یہی قرآن کا حق ہے؟ کیا اسی لیے قرآن آیا تھا؟ قرآن تو ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا تھا، اور زندوں کے لیے ہدایت بن کر آیا تھا، ان کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا تھا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے پاس مہلت ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے، پچھلی زندگی کی گناہوں پر سچی توبہ کر کے رب کو راضی کرے، اور آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے۔ بہرحال وقت کم ہے، اب ذرا سا ہم سرسری سی نظر یہ ڈال لیتے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے۔ یہ قرآن خوانیاں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ وظائف، یہ تعویذ، یہ تمام چیزیں ہمیں کہیں سنت سے نہیں ملتی۔ 23 سال میں قرآن مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین میں کبھی ہمیں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ مل کر قرآن خوانیاں کی گئی ہوں۔ ہاں، مذاکرے ہوا کرتے تھے، درس و تدریس ہوا کرتا تھا،
بلکہ عالم تو یہ تھا کہ لوگ قرآن سے اتنا جڑے ہوئے تھے کہ جب تک ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے تھے اور اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. اس لیے ایک ایک سورہ کے لیے بڑے بڑے وقفے لگتے تھے. اور آج ہم کتنے کتنے قرآن پڑھ کر نکل جاتے ہیں لیکن شاید ہم ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے. اس لیے آج ہم پورے شعور کے ساتھ پورے غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آخر قرآن کا حق کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کریں. جس کا یہ پیغام ہے، جس کا یہ کلام ہے، بندوں کے نام جو اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے، اس اللہ سے بھی ہماری محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمارے شعور کے اندر یہ بات جاگزی رہنا چاہیے کہ میرے رب نے یہ میرے لیے ہی نازل کیا ہے، میری اور دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے، مجھے کامیابی کی منزلوں تک لے جانا چاہتا ہے، مجھے ہدایت کے راستوں پر ڈالنا چاہتا ہے، مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. کیونکہ قرآن کا اصل مقصد ہی یہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس طرح فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. یہ کتاب جو آپ پر نازل فرمائی ہے یہ اس لیے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لائے. یہ روشنیوں کا مینارہ ہے. جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے اس کا دل اس قرآن کے نور سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، کیفیتیں بدلنے لگتی ہیں. لیکن جب تک اس اللہ کی محبت نہ ہو جس نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے، اور یہ پیغام اس نے دیا ہے جس کا نام رحمان ہے. جیسا کہ ہم جو سورت اب حفظ کرنے جا رہے ہیں، جن کی آیات ابھی ہم سنیں گے، اس میں پہلا لفظ جو شروع ہے الرحمن، اور الرحمن کے بعد سب سے پہلی بات جو فرمائی علم القرآن، یعنی پوری سورہ رحمان کی شرح ہے. یہ رحمان کی رحمت ہے، طوفانی برستی ہوئی رحمت، جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. تو اگر قرآن والے کی عظمت نہ ہو، اس اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے. ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خواہش ظاہر کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ جس کسی میں بات کرتا ہوں میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. لیکن جب اشتیاق دیکھا، جب شوق دیکھا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى جَبَلٍ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو شاید تم بھی مجھے دیکھ سکو. لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب رب کی ہلکی سی تجلی پڑی اس پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے اللہ، میں تو جناب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بھی کیا تمنا کر لی. تو بہرحال دنیا میں تو ممکن ہے نہیں. ہاں انشاءاللہ اگر ہمارے عمل اس لائق ہوئے، اگر واقعی ہم نے اس قرآن کا حق ادا کیا، تو کل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب اللہ کا دیدار انشاءاللہ کر سکیں گے. تو دنیا میں تو یہ ممکن ہے نہیں، لیکن ہاں جب ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کی عظمت اور محبت سے ہمارا دل سرشار ہوتا ہے، تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہم سے مخاطب ہے. اور واقعی ہمارے وہ کان جو اللہ کا قرآن سنتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. ہماری آنکھیں جو اس قرآن کو دیکھتی ہیں ان کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں. اور جس دل میں یہ قرآن محفوظ ہے، جسے آپ نے یاد کرنے کا عزم کیا ہے، جس کے دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دل بھی لوح محفوظ بن جاتا ہے. تو لہٰذا
हम जब इस कुरान को समझेंगे, पढ़ेंगे, अपने दिल में जज्ब करेंगे, तो जरूर हमारी भी कैफियत बदलेंगी। और सिर्फ हम पढ़ने और समझने तक ही नहीं रह जाएंगे, मगर हमारे कदम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और हम अमल के मैदान में आगे से आगे जाते हुए नजर आएंगे। तो बहरहाल सबसे पहला हक अल्लाह की अजमत और मोहब्बत से हम इस कुरान को पढ़ें। दूसरा हक ये है कि हम इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें, सही प्रोनाउंसिएशन हो, क्योंकि शायद हमको आज तक समझ में ही नहीं आया कि कुरान को सही न पढ़ने से उसके मीनिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम इसको तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम हो रहा है जिससे पहले नहीं था, और लोगों के अंदर जज्बा भी पैदा हो रहा है। तो अगर हम हक अदा करना चाहते हैं तो हम सब आज एक अज़्म करते हैं इंशाअल्लाह कि हम कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और इसकी भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अगर लफ्ज़ की अदायगी सही ना हो तो मीनिंग कुछ से कुछ हो जाते हैं। जैसा कि एक मिसाल मैं दिया करती हूँ कि एक लफ्ज़ है आइन लाम या मीम, अलीम, इसके मायने है जानने वाला। और हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है, और ये कुरान की अल्लाह की सिफत है। दूसरी जगह यही लफ्ज जब अलिफ के साथ आता है, अलिफ लाम या मीम अलीम, तो ये आता है अजाब के लिए, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। कितना बड़ा डिफरेंस है अलीम और अलीम में। एक तरफ अल्लाह की सिफत है, दूसरी तरफ अजाब की सिफत है, पेनफुल अजाब। तो सोचिए अगर हम दोनों को एक ही अंदाज से पढ़ लें तो हम क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि काफ लाम बा, कल्ब, कल्ब के मायने होता है दिल, बार बार कुरान में ये लफ्ज आता है। दूसरी जगह यही लफ्ज काफ के साथ आता है, काफ लाम बा कल्ब, कल्ब के मायने होते हैं कुत्ता। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे इतना बड़ा डिफरेंस। तो इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, वक्त नहीं है उतनी ज्यादा डिटेल में जाने का, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि लफ्जों की सही अदायगी ना होने की वजह से हम कितना गलत पढ़ जाते हैं। वो तो अल्लाह है कि हमें माफ करता रहता है, और वो अल्लाह है जो हमारी इस टूटी फूटी इबादत को भी कबूल कर लेता है, हमसे गलतियां होती हैं माफ कर देता है। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या हमें इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम कुरान को सही तलव्वुज से पढ़ें। दूसरी बात ये कि हर लैंग्वेज हम अच्छे से अच्छे अंदाज से करना चाहते हैं, लेकिन कुरान के साथ हमारा ये मामला क्यों कि हम जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बच्चों को कुरान पढ़ा दिया या हमने खुद कुरान पढ़ लिया। तो बहरहाल आज से इंशाल्लाह हम इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि हम कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें इंशाल्लाह, हर लफ्ज़ की अदायगी सही तरीके से हो। तीसरा हक ये है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। हम ये सोचते हैं रमज़ान आया है, कुरान ख़त्म पर ख़त्म हो जाए, 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, इसकी हमारी कोशिश रहती है। लेकिन हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। हालांकि ये कुरान का हक है, और वाकई हमारे दिल में एक तड़प भी होना चाहिए, आखिर हमारा रब हमसे चाहता क्या है। अरब में कुरान उतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी जुबान अरबी थी, और कुरान अरबी में नाजिल हो रहा था, किसी के समझने में कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास हर लैंग्वेज में कुरान के तर्जुमे मौजूद हैं। जो जिस लैंग्वेज में आसानी पढ़ सकता है वो उसमें पढ़ ले, लेकिन कुरान जब भी पढ़े समझ कर पढ़े। फायदा तो होता है, सवाब भी मिलता है, लेकिन जब हम समझ कर पढ़ते हैं तो हमारे दिल की दुनिया बदलने लगती है। कुरान दिल पर उतरा है, दिल पर असर करता है। सबसे पहले दिल में अल्लाह ताला सुकून डाल देता है। अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों के इत्मीनान और सुकून के लिए हम कुरान को सही सही पढ़कर सही सही समझने की भी कोशिश करें इंशाल्लाह।
جب یہ قرآن ہماری سمجھ میں آنے لگے گا، ہم کو محسوس ہونے لگے گا کہ کوئی ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے، کوئی ہے جو منزل کا پتہ دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے اندھیروں سے نکال رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے سنبھالے ہوئے ہے، کوئی ہے جو مجھے سہارا دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ سب کی یہ جو سب فیلنگز میرے اندر ہمارے اندر آئیں گی انشاءاللہ، اس سے اللہ کی محبت میں بھی انشاءاللہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو قرآن کو سمجھ کر قرآن سے قریب جاتے ہیں، قرآن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، وہ یقیناً وہ اللہ سے بھی قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر دن ایسا لگتا ہے کہ انہیں اللہ کی قربت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کی قربت دلاتا ہے، اللہ کی محبت بڑھاتا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ جو ہمارا تیسرا حق ہے قرآن کا، کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اسی لیے یہ سیشن بھی رکھا گیا ہے تاکہ ہم جو یاد کریں وہ انشاءاللہ سمجھ کر یاد کریں، اور ہمارے دلوں کی کیفیت جو اب تک شاید نہیں بدلی ہے، اب سورہ رحمان کے ذریعے بدلنا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ قرآن کا چوتھا حق، جب آپ نے قرآن کھول ہی لیا ہے اور آپ نے عزم کر ہی لیا ہے اس کو سمجھنے کا، صحیح صحیح پڑھنے کا، اور محبت کے ساتھ ہر لفظ کی ادائیگی کرنے کا، تو اب خود بخود آپ کے اندر یہ تمنا پیدا ہوگی کہ میں صرف اللہ کی بات سن کر کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن صرف پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ عمل کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پروسیس میں نے بتایا، جب آپ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگیں گے اور اس محبت میں سرشار ہو کر قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اس کے بعد اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جذبہ آ جائے گا، فکر آ جائے گی، تو خود بخود ایک الارم بجے گا۔ قرآن مجھ سے جو کہہ رہا ہے، کیا میں اس پر پوری اتر رہی ہوں؟ کیا میرے اندر وہ عمل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ قرآن خود ہی آپ کا تزکیہ نفس کر دے گا۔ خود بخود یہ قرآن سمجھنے کے بعد آپ کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، عمل کے جذبے خود سے ابھرنے لگیں گے، اور آپ ہر قدم پر قرآن سے جڑے رہیں گے۔ قرآن آپ کی زندگیوں میں چھلکنے لگے گا، آپ کے اعمال میں نظر آنے لگے گا۔ اس لیے اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے، جس سے آپ کو ہدایت مل جائے، جس سے آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ پہلے خود عمل کرنا ہے، ہم خود عمل کی ایک تصویر بن کر سامنے آئیں۔ ہم لوگوں کو زبان سے دعوت دیں یا نہ دیں، لیکن ہمارے عمل دائی بن جائیں، ہمارے عمل سے سمجھ میں آنے لگے کہ یہ اہل القرآن ہیں، یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن چھلک رہا ہے، قرآن کی آیاتیں ان کی زندگی میں شامل ہیں، تو ہم انشاءاللہ عمل کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے جتنا ہم سے ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ممکن ہو سکے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اب تک زندگی میں جو بھی ہم گناہ کرتے رہے، جب وہ احکامی آیات سے ہم گزریں گے انشاءاللہ، تو اس عزم کے ساتھ گزریں گے کہ ہمیں اس پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، جیسا کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ کیا کسی کا دل چاہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت برسے؟
اور جب یہ دل نہیں چاہے گا تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری زبان پہ جھوٹ ہو؟ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. ہم اس آیت کو اگر اپنے دل میں اتار لیں گے ہماری زندگی سے خود بخود جھوٹ نکل جائے گا. یہ آیت ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرے گی. اور ہمیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کو بے سہارا بنا دے، کمزور بنا دے، جھوٹ کے ذریعے اپنے اوپر لعنت کو لازم کر لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال پہ نازا نہ ہو، وہ اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. تو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فری تھی پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو جہاں جھوٹ بولنے کی وجہ سے لعنتیں برستی ہوں وہاں رحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر کیسے پاسبل ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلے جائیں؟ بہرحال اسی طرح قرآن نے غیبت کے بارے میں، تجسس کے بارے میں، تانا زنی کے بہت سی احکام ہمیں دیے ہیں. لہٰذا جب ہم ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر عمل ضرور آئے گا، لیکن ہماری نیت میں ضرور اخلاص ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا تب تک یہ کام ممکن نہیں ہے. پھر جب ہماری زندگیاں بدل جائیں، کچھ نہ کچھ کہیں سے چینج نظر آنے لگے، ہم محسوس کرنے لگے کہ اب کچھ کچھ ہونے لگا ہے، اب دل کی دنیا بدلنے لگی ہے، اب تو کیفیت کچھ اور ہی ہے، اب تو قرآن کے بغیر دل نہیں لگتا، قرآن کی آیات ہمیشہ میرے دل میں گردش کرتی رہتی ہیں، مجھے گائیڈ کرتی رہتی ہیں. تو لہٰذا اب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت کا خطاب دیا ہے، لیکن بہترین امت اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. ہر ایک دائی ہے، ساری امت سے خطاب ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب قرآن پڑھ کر ہم چین سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے، ہماری زندگی میں ہلچل مچ جائے گی، ہم عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ اب اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے. اب کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے قرآن آپ کو گائیڈ کر دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے عزم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بھرپور مدد فرما. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت وہیں تیری منزل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے بلند درجے نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری سب کی کوشش کو قبول فرمائے، اور جتنے اس میں معاون ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آمین آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کم سے کم وقت میں میں رضیہ بہت باجی آپ کی بات جو ہے وہ بالکل دل پر اثر کرتی ہے، اور اللہ کرے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں چھلکنے لگے، ہماری دل کی دنیا کو بدلنے لگے. اللہ تعالیٰ اور تم سب کی کوششوں کو آپ قبول نے فرمائے. میسج ہم تک پہنچایا اور آپ نے اس کا بالکل حق ادا کیا ہے. جب بھی آپ کہتی ہیں بالکل دل میں سماتی ہے آپ کی بات. جزاک اللہ خیر کثیرا. ابھی رضیہ باجی جو ہیں انہوں نے ہائر پرپس بتایا، مطلب ہماری زندگی کا ہائر پرپس کیا ہے، ہم یہاں پہ کیوں ہیں، ہمارا قرآن سے ایس مسلم ہم لوگ یہاں پہ کیوں ہیں، ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، اللہ سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز جب ایک ہائر ہماری مطلب زندگی کا جب کوئی گول ہوتا ہے، ایک ہائر پرپس ہوتا ہے جس حساب سے ہم زندگی جینا چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے ایک نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واو ہاؤ فار وی ہیو کم، کتنا کچھ ہم لوگ نے اچیو کر لیا بس چھوٹے چھوٹے ایفرٹ سے، چھوٹے لیکن کنسسٹنٹ ایفرٹ سے. اب مینٹر طلعت جو ہیں وہ بتائیں گی کہ
ہم لوگ نے جو عہد کیا ہے سورہ رحمان کو اپنے دل میں بسا لینے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی جینے کا اور اس کو یاد کرنے کا، تو اب ہم لوگ دوسرے سیگمنٹ کی طرف موو کر رہے ہیں جہاں پہ وہ بتائیں گے کہ ہم جو یہ چھوٹا ایک انیشیٹو ہے کہ یہ 6 منتھس میں ہمیں کرنا ہے، تو وہ کیا چیزیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس لیے اور ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن جو ہے آیت 1 سے آیت 10 تک سورہ رحمان کی، آپ سب کو جڑنے سے پہلے ہم لوگ نے 1 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ آپ شروع کریے، جو جو لوگوں کو نہیں یاد ہے پہلی 5 آیت آپ یاد کریں، اور اس کے بعد سے انشاءاللہ ہر ویک ایک آیت ہم لوگ یاد کریں گے۔ تو کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب رضیہ باجی نے دیا ہے، کیا کر رہے ہیں اس کا جواب مینٹر طلعت ابھی بتائیں گی، اور کیسے کر رہے ہیں، مطلب اس اسٹیپ کو یاد کرنے کے پروسیس کو کیسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں، فنکشننگ اس کی میں اینڈ میں 5 منٹ انشاءاللہ لے کر بتاؤں گی۔ تو مینٹر طلعت اگر آپ اب آئیں ہمارے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیہ باجی کا بہت بہت شکریہ، اور رضیہ باجی نے جس طریقے سے قرآن کے حقوق کو بیان کیا ہے الحمدللہ واقعی دل میں اتر گیا ہے، واقعی باجی نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم لوگ بھی قرآن کو اسی طرح گہرائی سے سمجھ کے اور عمل بھی کریں، اور اسی طرح سے قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو پیش بھی کر سکیں، آمین۔ کیونکہ قرآن کی تعلیم جو پیش کی جاتی ہے تو یہ کون آدمی کس انداز سے پیش کرتا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ توفیق دے کہ جتنا کچھ ہم کو سمجھ میں آیا ہے ہم بھی سمجھا سکیں، لوگوں کو بتا سکیں سب کو، اور جس طرح باجی نے بتایا ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دیا ہے کہ قرآن کے حقوق کیسے ہونا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح عمل کرتے ہیں، کیا ہمارے اعمال سے قرآن جھلکتا ہے یا نہیں جھلکتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہم کس طریقے سے پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جائیں گے، ابھی باجی نے بتایا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا تھا کیا حضور آپ بھی، تو انہوں نے کہا ہم بھی۔ لوگ اپنے عمل کے وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت ہوگی جو ان کو ڈھانپ لے گی، اور اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اسی قرآن سے ملے گی، اسی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے ملے گی، کہ ہم جب اس سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں گے کہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے گا، اور ہم کو دیکھ کر یہی ہم کو خود بھی محسوس ہونے لگے گا کہ واقعی قرآن کو ہم نے سمجھا ہے۔ تو اور پھر اس کے تمام حقوق جو ابھی بیان ہوئے ہیں ہم سب ادا کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے نوازے گا، اور انشاءاللہ جو مقام کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ہم لوگ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم یہ شروع کرتے ہیں سورہ رحمان کو۔ تو رحمان کی 10 آیتوں کی کو آج سمجھنا ہے، 10 آیتوں کو، لیکن ہم نے یہ سوچا تھا 10 آیتیں سریہ نے کہا تھا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ 13 آیتوں تک صحیح ہے، آج 13 آیتوں تک سمجھ لینا، معنی ہر لفظ کے معنی اچھی طریقے سے سمجھنا، اور پھر وہ 13ویں جو آیت ہے اس آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا، جو 21 بار اس قرآن اس سورے میں آئی ہے، 21 بار آئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. یہ یہ 13 آیتیں ہیں اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو یاد کرنے کا زبانی یہ پوری سورہ کو ارادہ کیا ہے، اور ہر دفعہ 4 یا 5 آیتیں جب بھی ہم لوگ اس طرح جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو سمجھیں گے اور سنیں گے. تو جیسے کہ بہت سے لوگوں نے پڑھ کر سنایا ہے، الحمدللہ زیادہ تر لوگوں نے بہت صحیح پڑھا ہے اور یاد صحیح طریقے سے کیا ہے. اور تو ابھی معنی سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی آیت اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے جو صرف ایک ہی لفظ ہے، اس سے کوئی جملہ نہیں بنتا ہے، صرف ایک لفظ ہے الرحمن. تو الرحمن اس سورہ کا نام بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے ایک نام ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور یعنی رحمان کا مطلب ہوتا ہے جوش والا، پرجوش، ایک ایک ایسا سمندر جو ٹھاٹھے مار رہا ہو، پرجوش ہو، طوفانی کیفیت ہو. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی اللہ کی رحمت ایک ایک اتنی اتنی جوشیلی ہے، اتنی زبردست ہے، ایک طوفانی کیفیت اللہ کی رحمت میں اس نام سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ نام بھی ہے اس سورہ کا الرحمن، اور پہلی آیت بھی ہے. اور دوسری آیت ہے علم القرآن. علم یعنی اس نے سکھایا، القرآن یعنی قرآن کو، اس نے سکھایا قرآن کو. یہ ایک جملہ ہوا. الرحمن، رحمان نے علم القرآن، سکھایا قرآن کو. اب ایک جملہ کمپلیٹ ہوا. پہلے صرف الرحمن تھا، جیسے کوئی جملہ نہیں بن رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام تھا اور سورہ کا بھی نام تھا، لیکن آیت ایک ہی ہے. اور جو اس کے بعد جو علم القرآن آیا تو اس سے الرحمن اور علم القرآن دونوں مل کر ایک جملہ ہو گئے. یہ رحمان نے سکھایا قرآن کو. کیوں سکھایا؟ تو اس لیے کہ اپنی رحمت کی وجہ سے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی پیدا کر کے ہم کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو اتارا تاکہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، ہم صحیح اور سیدھا اور سچا راستہ اختیار کر سکیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پاس بھیجا ہے اپنے طریقے کو. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. اتنے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر. اس نے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جو چیز اچھی لگے سمجھ میں آئے وہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو یہ صحیح ہے اس کو کرتے رہنا، اور یہ غلط ہے اس سے بچتے رہنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہی پرجوش، وہی طوفانی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انتظام کر دیا بندوں کو قرآن بھیج کر. اور قرآن بھیجا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کو بھی بھیجا جس نے عمل کر کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے نا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی قرآن جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے اس کو دکھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت تھی. آگے آ رہی ہے تیسری آیت میں خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی انسان کو اس نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیدا کیا اور بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اور یہی سورہ واحد ایسی ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مخلوقات کو مخاطب کیا ہے، جس میں ایک انس ہے اور ایک جن. انسانوں کو اور جنوں کو براہ راست اللہ نے مخاطب کیا کہ یہ یہ قرآن کے دے کر، قرآن کا راستہ بتا کر، قرآن کے بارے میں بتا کر. ایسے تو پورا جو قرآن ہے جہاں جہاں پر یا یہاں ناس کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دونوں مخلوقات ہیں. لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کھول کر دونوں مخلوقوں کو ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو پھر کیا کیا؟ علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، یعنی قوت گویائی عطا کی.
یعنی بیان کرنا، بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، جانور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور بہت سی خصوصیات جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن انسان کو ایک خاص چیز جو دی ہے وہ کیا دی ہے؟ قوت گویائی عطا کی ہے، یعنی بولنے کی طاقت عطا کی ہے، یعنی دوسروں کی باتوں کو سمجھ کر اور پھر اس کا جواب دینا۔ آوازیں تو دوسرے جانور بھی بہت سی نکالتے ہیں، لیکن نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں دوسرے کی باتوں کو، اور نہ سمجھ کر جواب دیتے ہیں۔ تو اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان والی خوبی دی ہے، بیان کرنے کی، بات کرنے کی، اپنے خیالات کو پیش کرنے کی، اچھائی کو یعنی کو لینے کی، سمجھنے کی، برائی کو بیان کرنے کی، اچھائی کو بیان کرنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقتیں ہم سب کو دی ہیں، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور اسی لیے یہ خیر امت بھی کہا ہے، اتنی بڑی صلاحیت دینے کے بعد کہا ہے کہ ہم ہم خیر امت ہیں، کیونکہ ہم کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دے دی ہے، لیکن ہم اس صلاحیت کو کس طرح استعمال کریں کہ ہم حق ادا کریں، اس میں اللہ کا حق ادا کریں، اور قرآن کا حق ادا کریں، اور اللہ جو ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو ان سب کا حق ادا کریں۔ تو کیسے کریں گے؟ بیان کے ذریعہ کریں گے، یعنی قرآن کو سمجھیں گے اور پھر اس کو بیان کریں گے۔ علم تو بہت طرح کے علم ہوتے ہیں، لیکن یہ علم جو قرآن کا علم ہے یہ ایک مکمل علم ہے، اس کو حاصل کرنا اور پھر اس کو بیان کرنا، بندوں تک پہنچانا۔ تو یہ 4 آیتیں ہو گئی، پھر آگے 5ویں آیت میں ہے الشمس والقمر۔ الشمس یعنی سورج، والقمر یعنی چاند، بحسبان ایک حساب میں ہے، یعنی ایک حساب سے چل رہے ہیں، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یسجدان وہ سب سجدہ کر رہے ہیں، سب سر بسجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے، درخت، دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور سب ایک حساب سے چل رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کیا حساب ہم کو دیتا ہے، قمر کیا حساب دیتا ہے، دن رات، وقت گزر رہا ہے، منٹوں کا حساب، دنوں کا حساب، ہفتوں کا حساب، سالوں کا حساب، سب کچھ ہم لوگ سورج اور چاند کے ذریعہ حساب ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے حساب میں آتے ہیں۔ اور نجمانے ستارے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے مفسرین نے اس سے جھاڑیاں بھی مراد لی ہیں کہ چونکہ شجر کے ساتھ میں ہے اس لیے درخت اور جھاڑیاں، لیکن دونوں ہی معنی صحیح معنی دیتے ہیں، دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ستارے بھی سے مراد ہو سکتے ہیں نجم سے، اور جھاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ والسماء اور آسمان، رفعہا اس نے اٹھایا اسے، سما آسمان، رفع میں اس نے اٹھایا، ہا آسمان کے لیے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، وضع اور رکھ دیا اور بنا دیا، المیزان ایک ترازو بنا دیا۔ ترازو سے مراد کیا ہے؟ ترازو سے مراد ہے ایک توازن، وزن کرنے والا ترازو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہاں مراد ہے کہ ایک توازن قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان بنا دیا اور ایک توازن قائم کر دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہے، تو اس میں کہیں پر سورج ہے، کہیں پر ستارے ہیں، کہیں پر سیارے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر کیسے قائم ہے؟ ایک توازن کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں توازن سے مراد کیا ہے؟ کشش، گریوٹی ہے، کہ وہ مضبوط گریوٹی جو سب چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے، ہر ستارہ، سیارہ، جتنے بھی سورج ہیں یا سیارے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل ایک توازن کے ساتھ قائم ہے، جتنے فاصلے سب کے درمیان ہیں اپنے فاصلے پر قائم ہے،
کہیں کا کوئی فاصلہ نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے. اگر ذرا سے کوئی فاصلہ کہیں پر بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے تو سب کیا ہوگا, آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ توازن قائم کیا ہے, ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے. ہر چیز ایک کشش کی وجہ سے ایسی کشش بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں بتانے کے بعد 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان, کہ نہ تم زیادتی کرو. تطغوا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. نہ تم زیادتی کرو فی المیزان, اس میزان میں, اس ترازو میں, اس توازن میں تم زیادتی نہ کرو. آج جو یہ جتنی آج ہم آیتیں پڑھیں گے, 13 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, تو 13 آیتوں میں سب سے امپورٹنٹ جو آیت ہے معنی کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے یہی آیت ہے, اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ جو ہے, لا مطلب اللہ معنی ہوتا ہے نہیں, معنی ہوتا ہے کیا یا کہ. لیکن یہاں پر اصل میں ہے ان لا. ان اور لا کو جب ملایا جاتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اللہ. ان معنی ہوتا ہے کہ, اور لا معنی نہیں. ان لا کہ نہیں, تطغوا تم سرکشی کرو, تم زیادتی کرو, فی المیزان اس میزان میں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک توازن رکھا ہے ہر چیز میں, اس کائنات کی ہر چیز میں, سورج چاند میں, درختوں میں, ہماری زندگی میں, ہماری ہر حرکت میں, ہر چیز میں ایک توازن ہے. اور اس توازن میں اگر ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ توازن بگڑ سکتا ہے, بگڑ جاتا ہے. وہ توازن تو اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے رکھا ہے, سورج کا اور چاند کا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جس وقت وہ چاہے کہ اس دنیا کو فنا کرنا, وہ اپنا توازن سے ہی دنیا کو فنا کر دے گا. یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, تم زیادتی نہ کرنا, تم سرکشی نہ کرنا اس میزان میں, یعنی اپنی زندگی میں ہماری ہر حرکت میں ایک توازن ہونا چاہیے, ایک اعتدال ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز اس طرح نہ کریں کہ اگر کوئی چیز ہم کو مل جائے تو ہم اس کو فراوانی سے ضائع کر دیں. تو یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت گویائی دی ہے, بات کرنے کی صلاحیت دی ہے, تو اپنی زبان کا اس طرح استعمال کریں کہ طاقت ہم کو دی ہے کہ اس کا غلط استعمال کریں. چیخیں, چلائیں, لوگوں کو ڈانٹیں, روپ میں لائیں, اس کا غلط استعمال اگر ہم کریں تو یہ تطغہ ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی, یہ سرکشی ہو جائے گی ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہمارے اوپر کہ ہم کو پیدا کیا, اس نے ہم کو قرآن سکھایا, اس نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا کی, اور ہمارے لیے ہر طرح کا انتظام کیا کہ ہم اپنی گنتی پوری کر سکے, سالوں کی, مہینوں کی, دنوں کی. سب اللہ تعالیٰ نے رات بنائے, دن بنائے. سورج بنا کے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہماری راتیں بنائی جو ہماری سکون کا ذریعہ ہے. دن بنایا, سورج کی وجہ سے دن, جب سورج نکلتا ہے تو دن آ جاتا ہے, تو ہمیں روشنی مل جاتی ہے, ہمیں توانائی مل جاتی ہے. ہمیں سورج کی روشنی ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتی ہے, اور صرف میرے لیے ہر چیز کے لیے فائدے مند ہوتی ہے. تو اتنے احسان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں, سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا درختوں کے سائے, کس طریقے سے سائے کے ذریعے ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ بھی سجدہ کر رہے ہیں. اور تو لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو آیت نمبر 8 ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم اس توازن میں, ہم نے جو تم کو دنیا میں بھیجا ہے, تو اس توازن میں تم اپنے اعمال میں, اپنی باتوں میں, اپنے کاموں میں تم زیادتی نہ کرنا, سرکشی نہ کرنا, یعنی گھٹانا بڑھانا مت, ہر چیز کو ایک بیچ میں رکھنا. تو اور جیسے کہ آگے یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ, اور قائم کرو وزن کو. اقیمو کا لفظ ہے, تو اقیمو کا لفظ بہت آسان ہے, اور ہم لوگ زیادہ تر نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ. یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو, وہی یہ لفظ ہے, تم اقیمو, تم قائم کرو وزن کو.
بالقسط انصاف کے ساتھ. با لگا ہے، با کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا سی. بالقسط تم انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو. ولا تخسر المیزان اور ترازو میں گھٹایا نہ کرو. تخسرو منے گھٹانا. یہ خسر سے بنا ہے. تو یہ جو قرآن میں بہت مشہور جو آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، وہی خسر سے بنا ہے. تخسرو تم خسارہ کرو. ولا تخسرو اور تم نہ گھٹاؤ. المیزان تولتے وقت تم گھٹایا نہ کرو. اور اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر کے لیے پورے متفقین میں بھی یہ بات جو آئی ہے وہی یہاں پر مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اور تم قائم کرو وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تم نہ گھٹاؤ ترازو میں وزن کرنے میں. تو یہ بھی تدغہ. اگر تم نے گھٹا دیا وزن تم کر رہے ہو، اگر تم نے گھٹا دیا تو یہ تدغہ ہو جائے گا، سرکشی یا زیادتی ہو جائے گی. اور وزن کو ایک صاف رکھو، قائم کرو وزن کو، ہر چیز میں وزن کو قائم رکھو. والارض وضعها للانام جو پہلے 5 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں کہہ رہا ہے والارض اور زمین کو وضعها اور اس نے رکھ دیا اسے للانام خلقت کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پیر رکھنے کی جگہ بنا دیا. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا. کتنی محفوظ جگہ اپنے بندوں کے لیے اس نے میسر کی. پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا نا آدم علیہ السلام کو، اور پھر وہاں سے جب نیچے بھیجا، زمین پر بھیجا، تو دونوں کو بھیجا. شیطان بھی ابلیس بھی ساتھ ساتھ آیا اور آدم علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ آئے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بنا کے رکھی تھی، تو اوپر چھت، آسمان کی مضبوط چھت، پورے میزان کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ، جس میں ذرا بھی رکھنا کہیں پر نظر نہیں آتا. اور زمین کو بھی بچھا دیا، ہمارے لیے رکھ دیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، وضع واو اور ضاد عین. اور وضع وہاں پر تھا والسماء اور رفع وضع اور اس نے رکھ دیا توازن کو، میزان کو. اور یہاں پر بھی ہے والارض وضعها اور اس نے رکھ دیا اسے للانام خلقت کے لیے اپنی مخلوق کے لیے اس نے زمین کو رکھ دیا. وضع منے رکھنا بھی ہوتا ہے، بچھانا بھی ہوتا ہے. واو ضاد عین وضع. اور ہم لوگ بھی اردو میں بھی یہ لفظ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے 11 نمبر آیت میں ہے فیہا اس میں، فی معنی میں ہوتا ہے، ہا معنی اس میں، فاکہۃ میوے ہیں، والنخل اور کھجورے ہیں، ذات الاکمام جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے بچھا دی، اور زمین میں کیا کیا چیزیں رکھ دی ہمارے کھانے کے لیے. میوے رکھ دیے، کھجوریں رکھ دی، اور کھجوریں ایسی ہیں کہ غلافوں میں لپٹی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور کیا دیا، والحب اور غلہ دیا، ذوالعصف بھوسے والا، بھوسی کے ساتھ، والریحان اور خوشبودار پھول دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، قرآن کا کیا ہے، پھر پیدائش کا کیا، ہماری پھر بولنے کی طاقت کا ذکر کیا ہے، سورج چاند کے حساب کا ذکر کیا ہے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں. پھر آسمان کو اس نے کیسے توازن سے اوپر قائم رکھا ہے، اور وزن کرنے کے بارے میں بھی بتایا، زمین کے بارے میں بتایا. میوے ہمارے لیے رکھے، کھجوریں رکھی، اور کھجوروں کے علاوہ بھی ایسے یہ والحب ذوالعصف اور جو غلہ ہے بھوسی والا، والریحان، ریحان میں نے خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرح کے کئی غذاؤں کو بھی یہ تفصیل مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے معنی دوسری غذائیں بھی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور صنائی پر اگر ہم غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پھل اور کیسے کیسے میوے اور کیسی ان پھلوں کی پیکنگ، اور ایک سب سے ایک معمولی چیز جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، بھٹے کو اگر ہم دیکھ لیں، بھٹے کو کیسا کیسا غلاف میں بند ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو ہم لوگ کھولتے ہیں تو اس میں لمبے لمبے ریشے اور بال ایسے ملائم ایسے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ہر چیز پر اگر ہم غور کریں کہ اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مطلب جتنی اس کے اندر صفات ہیں، اور جیسے کہ سب سے جو اچھا نام ہے اس کا رحمان، تو اسی سے تو یہ سورہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں اور گننا چاہیں، غور کرنا چاہیں، تو ہم صرف اتنی 12 آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے دنیا میں۔ کیونکہ ہم زیادہ تر ابھی تک جتنے لوگ یہاں پر ہیں تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئے ہیں، ہم لوگ کسی حادثے کے تحت یہ دنیا وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، کسی نے بنایا ہے، اس پر ہم کو یقین ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی بھی، جس کو یقین نہیں بھی ہو، اور وہ غور سے اس کو سنے گا اگر، اور اس کے دل میں یہ کلام اگر اتر گیا، تو وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ ضرور اس کو بنانے والا کوئی ہے، ضرور اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو ضرور کسی نے بنایا ہے، تو اس بات کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے کہ بنانے والا جب اتنی قدرت والا ہے تو وہ ضرور حساب لینے والا بھی ہوگا، اور ہم کو ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور ہمارا پڑھنے کا تو یہ پورا کا پورا یہ مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں، یاد کر کے صحیح طریقے سے پڑھ کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر، سمجھ کر، غور کر کر ایک ایک لفظ پر۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو ہم جواب دے سکیں اس بات کا، پھر ہم اتنی غفلت کی حالت میں نہ پہنچے وہاں پر کہ ہم کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، ہم اللہ کی رحمت کو جان بھی نہ سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو ایک موقع دیا ہے، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ سورہ کو یاد کریں گے، اور جب یاد کریں گے اور اس کو سنائیں گے تو ظاہر ہے اس کو پڑھنے کے طریقے پہ بھی غور کریں گے کہ کیسے یہ لفظ نکلتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے۔ اور پھر اگر ہم تھوڑی بہت جو غلطی کر دیتے ہیں پڑھنے میں، کسی لفظ کو کھینچ دیتے ہیں جہاں پہ نہیں کھینچنا چاہیے، کسی لفظ کے دوسرا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پھر ہم جواب کیسے دیں گے اگر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے؟ جیسے علیم اور علیم ہے، علیم مانے جاننے والا ہوتا ہے، علیم مانے دردناک ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کا فرق کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کیا جواب دیں گے، اور ہم اپنے اعمال کو کیسے صحیح کریں گے، اور اس قرآن میں ہم ڈوب کیسے سکیں گے؟ اور اس قرآن میں ڈوبنے کے لیے جو طریقہ ہے، تو واقعی وہ طریقہ ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تو اس کو ہم کو یاد کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے پورا قرآن تو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن جتنا بھی یاد کریں اس کو بہت سمجھ کر پڑھیں، بہت سمجھ کر پڑھیں۔ تو اب ایک جو آیت نمبر 13 پر ہم جو رکے ہیں، وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی اہم ہے کہ یہ کس بار دہرائی گئی ہے اس سورہ میں، کہ اس میں فَبِأَيِّ، تو فا منے تو، آئیے منے کون سی، آلائی منے نعمت، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، تم دونوں انکار کرو گے۔ تکذبان جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، جب کسی دو آدمی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، تو تکذبان ہوتا ہے، جیسے ربکما تم دونوں کا رب، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔
تم دونوں انکار کرو گے. کذبہ میں نے اس نے جھٹلایا. تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو کذبان تسنیہ کا ہے, دو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو پھر کون کون سی نعمتوں کا تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہے, اس نے ہمارا ایسا انتظام کیا ہے, اس نے ہم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ میرا ہر طریقے سے خیال رکھا ہے. کھانے کا, سانس لینے کا, خوشبودار پھول تک پیدا کر دیے ہیں کہ صرف ہمارا پیٹ نہیں بھرے, بلکہ بلکہ دماغ بھی معطر رہے. ان کو جب کسی پھول کی خوشبو ملتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے, دماغ تھوڑا سا, دماغ میں فرحت آ جاتی ہے خوشبو سے. تو جس اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہم کو بھی تو سوچنا ہوگا کہ ہم جب آخرت میں جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. اور یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکے میں. اس وقت مکے میں لوگ رسول اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ لائیے, کوئی معجزہ دکھائیے. تو اس میں اگر یہ تو پوری سورہ جو ہے معجزہ ہی ہے, کہ یہ کیا ایک معجزہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ آسمان جو ہے تھما ہوا ہے اپنی جگہ پر, کوئی بھی پلر نہیں ہے, کسی بھی طرح کی کوئی چیز سے اس کو روکا نہیں گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھا ہے. یہ اگر لوگ اگر یہ غور کریں گے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیا تھا. یہ دیکھو, تم اپنے رب کی تم معجزہ چاہتے ہو, مگر اتنی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بندوں کو دکھانے کے لیے, احساس دلانے کے لیے نعمتوں کا, یہ سورہ بہت اچھی ہے اگر ہم اس پر غور کریں. اور ایک آلائے کے بارے میں ایک بات یہ ہو جاتی ہے کہ ایسے نعمتوں کا بھی اس کا ذکر ہے, لیکن معنی آتے ہیں مین, اس کے اصلی معنی نعمتوں کے ہیں. کیونکہ جب اسی سورہ کے بارے میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو 10 نبوی میں نخلا کے وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہ جب نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہے تھے, تو جنہوں نے جنات نے سنا تھا اس سورے کو, اور انہوں نے جواب دیا تھا. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سنایا, اپنے صحابہ کو سنایا, تو وہ لوگ خاموش تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا. تو اس وقت جنات نے, جنہوں نے یہ جواب دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی اپنے رسول کو کہ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے, اور سب تعریف آپ ہی کی بھی ہے. تو یہ جنہوں نے یہ بات کا جواب دیا تھا. تو اس سورے سے دو باتیں, دو تین چار باتیں جو ہیں بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہیں, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دو مخلوق ہیں, ایک ہم انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مٹی سے بنایا ہے, اور دوسری مخلوق جو ہے وہ جنوں کی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے, آگ کے شعلے سے بنایا ہے. اور یہ دونوں مخلوق میں لوگوں کو یہ قرآن دونوں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اور دونوں مخلوق کو مخاطب کر کے براہ راست اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا ہے, اور مخاطب کر کے پوچھا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان کے اس میں جو جو الفاظ لفظ آئے ہیں, تو امید ہے کہ بہت ہی آسان ہے, جس میں ایک پہلا لفظ تو الرحمن ہے, جو را ہا میم رحم سے بنا ہے, اور یعنی رحمت سے بنا ہے رحمان. اور پھر علامہ ہے, یعنی اس نے سکھایا ہے, اور خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا ہے. اور شمس معنی سب کو معلوم ہے, سورج کے ہیں, قمر, اور نجم کے معنی ستارے بھی ہیں, اور جھاڑیاں بھی ہیں. شجر معنی درخت ہوتا ہے, یسجدان وہ سب سجدہ کرتے ہیں. اور تطغوا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. اور اللہ تطغوا کہ نہ تم تجاوز کرو حد سے. اور رفع معنی اس نے بلند کیا, وضع اس نے رکھ دیا یا بچھا دیا, اور اقیمو معنی تم قائم کرو. یہ آرڈر کا صیغہ ہے, جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کو صیغہ امر کہتے ہیں, اقیمو.
یہ اقامہ یقیمو سے ہے، یعنی قائم کرنے سے، اور تخسرو بھی یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی نہ تخسرو منے تم گھٹاؤ، ولا تخسرو نہ تم گھٹاؤ. اور اس کے بعد ذات الاکمام، اکمام مانے غلاف کو کہتے ہیں، جو میوے کے غلاف ہوتے ہیں، میوے کے اوپر جو ایک کور ہوتا ہے اس کو اکمام کہتے ہیں. ذات مانے والا ہوتا ہے، ذات الاکمام مانے غلاف والے. ذل اسف، جیسے حب اناج تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بھوسا بھی ساتھ نہیں کیا. جیسے ہم لوگ گیہوں کو دیکھتے ہیں اور دھان کو دیکھتے ہیں، تو اسے گیہوں اور دھان تو ہم کو ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بھوسا بھی اس کے ہوتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے. تو زو منے بھی منے والا بھی ہوتا ہے، ذات منے بھی والا ہوتا ہے، اور زو منے بھی والا ہوتا ہے. کہیں پہ زا زو زی، یہ تینوں لفظ کے معنی ہوتے ہیں والا، یہ اسم کے ساتھ میں آتے ہیں. ذل اسف یعنی بھوسے والا، ذات الاکمام یعنی غلاف والا، غلاف والے. اور ریحان تو میں نے خوشبو کے پھول بھی ہوتے ہیں، اور یعنی خوشبودار پھول، اور دوسری غذاؤں کو بھی کہا جاتا ہے. آلائے کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں، اور قدرت کا بھی مولانا مودودی صاحب نے قدرت کا بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرت کا تم انکار کرو گے. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے کسی لفظ کے بارے میں تو وہ پوچھ لے. ہیلو. اگر ریکوائرڈ ہے تو بیسیکلی یہی کہ جذبہ مطلب کوئی چیز یاد کرنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، موٹیویشن ہونا چاہیے، یہ سب تو بالکل حق بات ہے، لیکن طریقہ ہاں بھی ہاں، پتہ ہونا. کرنا چاہتے ہیں بابو ہم لوگ بھی، بالکل سوچتے ہیں کہ پورا اچھا سے سیکھے. آتا تو نہیں ہے، بھابھی بھی بتائیں طلعت بھابھی کی تھوڑا لفظ میں جو ہے کمی ہے، تو بالکل پڑھنے اچھا سے پڑھنے ہوگا. اصل بات پڑھے نہیں نا ہم لوگ کہیں صحیح سے، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ہو گیا بالکل صحیح اسی کہہ وجہ رہی ہیں. سے. ہاں، بالکل. تو اور سیکھنے تو ہوگا. آپ اتنا وہ دکھا رہی ہیں جذبہ، ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اجر دے گا انشاءاللہ. ہاں ان شاء اللہ جو لوگ تعالیٰ. تھوڑا سا اٹک کے پڑھتے ہیں ان کو تو ڈبل اجر ملتا ہے. نہیں ماشاء اللہ ہم پڑھ تو لے رہے ہیں صحیح، جی 8 آیات یاد ہے پورا اچھا سے، مگر ہاں وہی تھوڑا سا سمسو جو ہے نا ہاں اسی ہاں. میں تھوڑا گڑبڑ ہو جا رہا ہے. اور ایک بار دیکھیے سنا دیتے اگر ہیں، آپ مطلب سنا اگر دے ایک آپ بار. نہیں، میری بات تو سنیے. ہم یہ کہہ ہاں رہے تھے بولے. کہ اگر آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی سین یا شین نہیں ہاں نکلتا ہے، ہاں 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 تو ہاں آپ ہاں کو آپ کے ہر چیز میں نہیں نکلے گا. جب آپ بات چیت کر رہی ہیں تو بھی نہیں نکلے گا، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے ہاں پھر. لیکن اگر کسی کا ایسے نکل رہا ہے، مطلب ہاں ایسے ہم شاہ بول رہے ہیں لیکن ہاں پڑھتے ہاں ٹائم قرآن پڑھتے ٹائم نہیں بول رہے ہیں، وہ الگ ہاں ہے ہاں. نا. اچھا اچھا، تو تو ایک وہ بار آپ سنا دیتے ہیں، سن لو ایک بار. اچھا ٹھیک ہے. تو سنا دی مگر وقت بہت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل انسان علامہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تدغوا فی المیزان. اتنا یاد ہے، جتنا یاد تھا. ماشاء اللہ ماشاء سنا دیں. اللہ، بہت ٹھیک ہے بہت الحمد اچھا. آپ للہ نے آپ کو ابھی یاد ہے. یاد کیا یا پہلے سے کچھ یاد تھا؟ نہیں نہیں، ابھی یاد کیا ہے، پہلے سے تھوڑا ہلکا پھلکا یاد تھا، ابھی زیادہ یاد کر لیے ہیں. چلیے 8 آیات ٹھیک. بولی تھی ثانیہ کی، 7 آیات ہوگا تو 8 آیات یاد ہے، اور آگے یاد ہم نہیں ہے. تو اس سے 5 ہی کہا تھا، اور اس مہینے اور 5 کرنا ہے. اچھا تو اچھا. بہت اچھا ہے، آپ آگے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلیے تو ہم یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ بابو. ہاں. جی ٹھیک. تو طریقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرا جائے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ورک شیٹ بنایا ہے، یہ ہم آپ سب کو گروپ میں بھی بھیج دیں گے. بس یہ کہ معنی سمجھ جانا. جیسے اب پتہ چلا کہ وزن شبد استعمال ہوا ہے، اور وہی اردو میں بھی ہے، وہی عربی میں بھی ہے، تو اس کا آٹومیٹک اثر پڑتا ہے. پھر ایک چیز جو کرنی ہے، جو پروسیس ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بار پورا سورہ رحمان ڈیلی سنیے. سننے میں کیا 5 منٹ سے بھی کم لگتا ہے، کوئی بھی ریسائٹر جس کا بھی آپ فالو کرنی ہے، ایک بار آپ پورا سنیے. پھر آپ یہ مت کریے کہ ہم پورا ایک بار میں یاد کر لیں گے، جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں
چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے. جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم 10 آیات یاد کر لیں گے، پھر اگلے 2 ہفتے ہم کچھ نہیں یاد کریں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہر دن ایک آیت یاد کریں گے اور 2 ہفتے میں 12 آیت یاد کریں گے، کیونکہ وہ بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نیک کام کرو اسے اچھے سے کرو، اچھی نیت کے ساتھ کرو اور ماڈریٹلی کرو. مطلب یہ نہیں کہ ایک دم جذبے میں آ کے بس آج ہی سب کچھ ختم کر لینا ہے. اسی لیے یہ پروگرام جو ہے یہ 6 months تک اسپریڈ آؤٹ ہے، کہ ہم یاد بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں بسا بھی رہے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چھلک جائے ہماری زندگی سے. تو آہستہ آہستہ کرنا ہے، بہت برڈن بھی نہیں لینا. تو جیسے آپ نے 5 یاد کری، اب یہ 5 آپ ہر دن نماز میں پڑھیے. کوئی ایک وقت جو ہے آپ مقرر کر لیجئے کہ عشاء کی نماز آپ بہت سکون سے پڑھتی ہیں، تو عشاء کی نماز میں اب آپ کو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سورہ رحمان لگائیں گے. اور کیونکہ اب آپ کو 5 آیت یاد ہی ہے، تو اب جتنی بھی آپ آیت اور آگے یاد کر رہی ہیں آپ اس کو جوڑتے جائیے. 5 آیت یاد ہونے سے آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں. پھر آپ کو 6 جب یاد ہو جائے، آپ اس میں اسٹارٹنگ سے 6 جوڑنے لگے، جب 7 یاد ہو جائے تو 7 آیت جوڑنے لگے. ایسے ہی آپ بڑھتے جائیں. لیکن ایوری ڈے 2 کام کرنے ہیں. نماز میں سورہ رحمان جتنی بھی یاد ہے وہ پڑھنی ہے، اور ایک بار اوپر سے نیچے کمپلیٹ ریسیٹیشن کرنا ہے. تیسرا ایک اور یاد کرنے کا طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر ہفتے ہم لوگ صرف ایک ہی آیت یاد کرنا ہے. اس آیت کو آپ بار بار سنیں. پھر اس طرح سے سنیں کہ جب آپ سن رہے ہیں تو آپ دہرانے لگیں. جب آپ کے زبان میں وہ آیت بیٹھ جائے تو ایک آیت پیچھے ایک آیت آگے، مطلب 3 آیت کا آپ ایک بنا لیں کہ یہ 3 آیت، اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. تو یہ کچھ طریقہ ہے جو آپ کو ریمائنڈ کرے گا انشاءاللہ. اور یہ سب طریقے کے باوجود بھی جب ارد گرد لوگ اور یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے. تو آپ نے جتنا یاد کیا ہے اس کو ایک بار جب آپ کا بیسٹ ہو، آپ اپنے میں بہت بار پریکٹس کریں، لیکن ایک بار جو آپ کو بیسٹ ایک ہو اس کو آپ گروپ میں ڈالیں، اور دوسرے لوگ بھی ڈالیں گے تاکہ مینٹرز بھی اس کو کریکٹ کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے. کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ وہ ریورٹ ہیں، ان کو اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، تو اس لیے ورک شیٹ میں رومن انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ بار بار دیکھیے. کتنا اگر آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں تو کتنا کم لگ رہا ہے، بالکل بس کچھ سینٹینسز ہیں، ہے نا. تو اس مہینے انشاءاللہ 5 اور آیت مطلب 10 تک یاد کرنا ہے، سورہ رحمان 1 to 10. تو وہ رومن انگلش میں بھی لکھ دیا گیا. یہ سب کے باوجود اگر آپ کو ڈفیکلٹی فیس ہو رہی ہے، آپ گروپ میں لکھیں کہ آپ کو کیا اسپیسیفک ڈفیکلٹی فیس ہو رہی ہے. اور اگر آپ کو گروپ میں لکھنے سے تھوڑا سا آپ کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو آپ مینٹر طلعت کو پرسنلی بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا اسپیسیفک دقت ہو رہی ہے. یہ ورک شیٹ ہے، اگر ہو سکے آپ خود پرنٹ آؤٹ کروا لیں یا آپ کسی سے کہہ کے پرنٹ آؤٹ کروا لیں. اور اس میں ہر دن کا مائل سٹون، ہر ہفتے کا مائل سٹون اور مہینے کے آخر کا مائل سٹون مطلب کہ آپ کو اچیو کرنا ہے. تو پہلے دن آپ ٹک کر سکتے ہیں یا آپ کراس کر سکتے ہیں، یا آپ کو اچھا لگے گا یہ کرنے میں. جب آپ نے کر لیا ایک بار پورا سورہ رحمان پڑھ لیا تو ڈے 1 میں آپ ٹک لگائیے، پھر ڈے 2 میں، ڈے 3 میں، ڈے 4 میں. ویسے ہی ایک بار آپ نے نماز میں پڑھ لیا، آپ اس میں ٹک لگائیے. اور جب ایک ہفتہ ختم ہو جائے اور آپ کی ایک آیت یاد ہو گئی ہو تو ویک 1 کے بعد آپ اینڈ آف دا ویک مائل سٹون میں ایک ٹک لگائیے. اور مہینے کے اینڈ میں آپ کا کیا کام ہے کہ جب آپ کی 5 آیت میمورائز ہو جائے تو آپ اس ریکارڈنگ کو گروپ میں بھیجیں اور آپ ٹک لگا دیجئے تو آپ کو سکون بھی ملے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ریفلیکشنز لکھیں کہ آیت ہر انسان سے الگ طرح سے اسپیک کرتی ہے نا، کیونکہ ہم لوگ سب کا ایکسپیرینس بھی الگ ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے گاؤں میں اگتے ہوئے پھل کو دیکھا ہے، پھول کو دیکھا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس الگ ہے. اور اگر کوئی شہر میں ہے اس کے ریفلیکشنز الگ ہوں گے جو تاروں کو دیکھ رہے ہیں. اور قرآن جس طرح سے ہے اس مطلب آئی تھنک جب تک ہم اس پہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. جیسے سب سے پرومیننٹ ریفلیکشن ہم کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ ہم کیسے بیلنس مینٹین کر کے رکھتے ہیں. اور تم بھی بیلنس مینٹین کر کے رکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب آسمان بنائیں تو اس کو جسٹس میں مینٹین کر رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی میں جسٹس کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے پرسنل لائف میں کیسے کر سکتے ہیں، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ہم کس حساب سے، ایز اے پروفیشنل ورکر ہم
حق کیسے ادا کریں چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جب تک ہم یہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے اٹس ناٹ گون ہیپن. اور ایک اور بات ہے, ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں معنی تو یاد ہے, معنی تو یاد ہے, معنی تو یاد ہے, لیکن کچھ وقت کے بعد, ابھی جیسے آپ میں جوش ہے تو ابھی آپ کو معنی یاد رہ رہا ہے, لیکن آپ ایک آیت پڑھیے, اس کا معنی بھی باقاعدہ یاد کریے ویسے ہی جیسا ایک دم اسپیسیفک جو معنی ہے. کہ میں نے کیا اپنے زندگی میں, تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے, جیسے میں نے سورہ ملک یاد کیا تو مجھے معنی پتا ہے الگ 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 الگ, لیکن بچپن میں جو میں نے سورہ یاد کری تھی اور جو اس کا جو اسپیسیفک معنی ترجمہ رٹ کے یاد کیا تھا, وہ ترجمہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے. مجھے بار بار وہ گرامر سوچنا نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ ارے ہاں یہ کنیکشن اس ورڈ سے ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ بس دماغ میں جیسے بیٹھا ہوا ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ معنی کو بھی رٹ کے یاد کریے, اور اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپ کی نماز میں آپ کو آنے لگے گا, انسٹیڈ آف کہ ہاں ہم سمجھ گئے ہیں اس کو, آگے بڑھتے ہیں اس حساب سے. تو ایک پیج میں آپ اپنے ریفلیکشنز لکھیے. پھر جو بھی آپ نئے عربک ورڈ سیکھ رہے ہیں, جیسے یہاں پہ صرف ایگزامپل دیا گیا ہے کہ یہ 10 ورڈز ہیں, آپ اس میں ایڈ کرتے جائیے. تو یہ 3 چیزیں, اگر آپ کو کچھ اور لگتا ہے تو آپ اس میں بھی ایڈ کرتے رہیے. تو یہ بیسیکلی جنوری کا ہے, اور جنوری میں انشاءاللہ ہم لوگ سب نے عہد کیا کہ 5 آیت, جو بہت بڑی بات نہیں ہے, ایک آیت یاد کریے, ایک آگے کا سنیے, ایک پیچھے کا سنیے, پھر نیکسٹ آیت یاد کریے, اس کے بھی ایک آگے کو سنتے رہیے, لیکن ایمفیسس بیچ والے آیت پہ ہونا چاہیے جس پہ آپ یاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اگر لاسٹ 5 منٹ بچا ہے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور بتائیں. تنیا